پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کا کہنا ہے کہ بنو کینٹ پر ہونے والے حملے کو ناکام بنا کر خود کش بمباروں سمیت تمام 16 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ شدید جھڑپ میں 5 بہادر جوان دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے، جبکہ خود کش دھماکوں سے چھاؤنی کی دیوار کا ایک حصہ گر گیا۔ ISPR کے بیان میں کہا گیا کہ خفیہ اطلاعات سے ثابت ہوا کہ حملے میں افغان شہری ملوث تھے۔ شواہد ہیں حملے کی منصوبہ بندی اور قیادت افغانستان میں موجود خوارج کے سرغناؤں نے کی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ پاکستان توقع کرتا ہے کہ افغان عبوری حکومت اپنی ذمہ داریاں نبھائے گی۔ توقع ہے افغان حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے گی۔ شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف تعاون پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ امریکی صدر کا بیان پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف ہے۔ امن و استحکام کے لیے امریکہ کے ساتھ شراکت داری جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ ایکس پر جاری بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، جس کا مقصد دہشت گردوں اور عسکریت پسند گروہوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنے سے روکنا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم دہشت گردی کی تمام شکلوں سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہیں اور اس کوشش میں پاکستان نے عظیم قربانیاں دی ہیں۔ صوبے میں بدامنی پر علی امین گنڈاپور نے پھر وفاقی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ ملک میں دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھا لیا ہے۔ یہ دہشت گردی صرف KPK تک محدود نہیں رہے گی، پورے ملک میں پھیلے گی۔ ہمارے صوبے کے پیسے نہیں دیے جا رہے۔ حیران ہوں کہ وفاق تو ہم پر سیاسی مقدمات قائم کر رہا ہے لیکن امن و امان کی صورتحال پر توجہ نہیں دے رہا۔ انہوں نے پنجاب حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت اشتہارات دے رہی ہے، کارکردگی کچھ نہیں۔ میں بھی ویڈیوز بنانا شروع کر دوں تو اس سے کیا کارکردگی ظاہر ہوگی؟ وزیر اعلیٰ KPK کا کہنا تھا کہ ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام عمران خان کے نام سے منسوب کرنا عوام کی خواہش تھی۔ عمران خان کو اسٹیڈیم سے متعلق غلط رپورٹ پیش کی گئی۔ اسٹیڈیم میں خیبر پختونخوا کا اپنا سپر لیگ بھی شروع کریں گے۔ آرمڈ فورسز عدلیہ کا حصہ نہیں ہے۔ کسی عدالتی فیصلے میں نہیں لکھا کہ ملٹری کورٹ عدلیہ ہے۔ سپریم کورٹ میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس میں 7 رکنی آئینی بینچ کے رکن جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس۔ وکیل عابد زبیری سے مکالمے میں انہوں نے کہا کہ پہلے ملٹری کورٹ کو جوڈیشری تسلیم کریں اور پھر عدلیہ سے الگ کرنے کی بات کریں۔ عابد زبیری نے کہا کہ فوج کا کام سرحد پر لڑنا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ فوج کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے۔ قانون میں ملٹری کورٹ نہیں، کورٹ مارشل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ PTI نے عید کے بعد اپوزیشن اتحاد کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف نکلنے کا اعلان کر دیا۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ ہمارا اتحاد اپوزیشن کے ساتھ ہے، اگلے کچھ روز میں ان کے ساتھ ہمارے معاملات طے ہو جائیں گے۔ عید کے بعد سب مل کر حکومت کے خلاف نکلیں گے۔ شبلی فراز نے کہا کہ بیک ڈور رابطے کبھی بحال ہوتے ہیں، کبھی نہیں۔ عید کے بعد احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 کا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی ناقص کارکردگی پر برہمی کا اظہار۔ پنجاب اسمبلی میں ملک احمد خان بچر کی زیر صدارت PC 1 کا اجلاس۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے اخراجات پر انکوائری کا حکم دے دیا۔ کمیٹی نے ٹرانسفر کے باوجود سرکاری گھر نہ چھوڑنے والے افسران کے خلاف انکوائری کا حکم بھی دے دیا۔ پاکستان کرپٹو کونسل کی جانب پہلا قدم۔ وفاقی حکومت نے بلال بن ثاقب کو وزیر خزانہ کے چیف ایڈوائزر برائے پاکستان کرپٹو کونسل مقرر کر دیا۔ اعلامیہ کے مطابق بلال بن ثاقب مالیاتی نظام میں کرپٹو کرنسی اور بلاک چین ٹیکنالوجی کی شمولیت پر کام کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے مطابق بلال بن ثاقب کی قیادت میں کرپٹو میں مؤثر ریگولیٹری فریم ورک تیار ہوگا۔ بلال بن ثاقب نے لندن اسکول آف اکنامکس سے گریجویشن کی۔ 2020 میں بلال بن ثاقب کا نام فوربس کی ایشیا کی 30 سال سے کم عمر 30 نمایاں شخصیات میں شامل کر لیا گیا تھا۔ بلال بن ثاقب کرپٹو ماہر اور ویب 3 انویسٹر ہیں۔ بلال بن ثاقب کو برطانوی وزیر اعظم کی جانب سے پوائنٹس آف لائٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ بلال بن ثاقب نے کہا کہ کرپٹو اور بلاک چین نوجوانوں کے لیے ترقی کے مواقع پیدا کرے گی۔ وائرس کے ذریعے کرپٹو کرنسی چرانے کے لیے ہیکرز سرگرم۔ پاکستان سائبر ایمرجنسی نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ ایڈوائزری میں کہا گیا کہ PDF فائلوں کی آڑ لے کر میل ویئر وائرس پھیلایا جاتا ہے۔ جعلی بوٹ ڈیٹیکشن سسٹم کی تصاویر کا استعمال کر کے وائرس پھیلایا جاتا ہے اور وائرس سے چوری شدہ معلومات اور ڈیٹا کو ہیکنگ فورمز پر بیچا جا سکتا ہے۔ ایڈوائزری میں حملوں کی روک تھام کے لیے تمام سسٹمز کو اپ ڈیٹ رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔
चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के तमाम 25,000 टिकट्स फरोख्त हो गए। होश रुबा कीमत भी सामने आ गई। इतवार 9 मार्च को दुबई में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के तमाम टिकट्स की कुल कीमत लगभग 9 मिलियन दिरहम तक पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम 9 मार्च को फाइनल की मेज़बानी करेगा, जिसमें भारतीय टीम अपने मद्दे मुकाबिल का सामना करेगी। आईसीसी की वनडे प्लेयर्स रैंकिंग जारी। भारतीय बैट्समैन शुभमन गिल का पहला नंबर बरकरार। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की 2 दर्जे तनज़्ज़ुली। पाकिस्तान के बाबर आजम दूसरे नंबर पर मौजूद। भारत के विराट कोहली 5वें से चौथे नंबर पर आ गए। वनडे बॉलर्स में श्रीलंका के महेश थिकशाना का पहला नंबर है। पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी बॉलर्स की रैंकिंग में 90वें नंबर पर मौजूद हैं।